قتل حسین تو مرگ یزید ہے، قتل حسین تو مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ہر کربلا کے بعد کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد توحید ہے۔ توحید میں اولین فرض کیا ہے؟ توحید میں اولین فرض نماز ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام جنگ کی حالت میں تھے تو امام نے آدھے لشکر کو جنگ کا حکم دیا اور آدھوں کو نماز کا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ امام حسین جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے صاحبزادے ہیں، وہ امام حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ امام حسین جنہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار فرمایا گیا ہے، سردار کہا گیا ہے، کیا ان پہ بھی نماز اتنا ہی واجب اور لازم تھی؟ جی بالکل، ان پہ بھی نماز اتنی ہی واجب اور لازم تھی۔ اور انہوں نے یہ پیغام کس کو دیا؟ انہوں نے یہ پیغام کسی شیعہ یا کسی سنی کو نہیں دیا، انہوں نے یہ پیغام تمام امت مسلمہ کو دیا۔ تو آج ہم جس چیز کو مس کر رہے ہیں، جس چیز کو لیک کر رہے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز ہے نماز۔ یہ تھا کربلا کا سب سے بڑا پیغام کہ حالات کیسے بھی ہوں، آپ نے نماز کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی ہے۔ کربلا کا دوسرا پیغام کیا تھا؟ کربلا کا دوسرا پیغام یہ تھا کہ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے۔ یہ کربلا کا وہ پیغام ہے جس کو کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ میرا ذاتی نظریہ اور ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنا، اس فرق کو ایکسیپٹ کرنا اور پھر اس فرق کو جاننے کے بعد حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ کیونکہ امام حسین نے صرف فرق واضح نہیں کیا تھا، وہ حق پہ کھڑے ہوئے تھے۔ چاہتے تو وہ بھی باطل کے ساتھ ہو جاتے، ان کے لیے تو کوئی پریشانی کی، کوئی مشکل کی بات نہیں تھی، لیکن وہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس اپنی لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اسے کہاں کہاں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ ہم اسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنے آفیسز میں، اپنے دفاتر میں، اپنے اسکولز میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیشن شپس میں۔ ان تمام جگہوں پر، ان تمام پلیسز پر ہم بہت سارے اوقات میں ایسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا کون حق پر ہے اور کون باطل ہے، یعنی کہ کون غلط راستے پہ ہے۔ ایسے مقام پر ہم نے اپنی سمجھ اور عقل سے کام لیتے ہوئے نہ صرف حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنا ہے بلکہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اب جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کا ایک بڑا